بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی سے ہم بستری کے بعد غسل کیسے کریں؟ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جنابت کے بعد یعنی ناپاکی کے بعد غسل کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ وہ کون سے مرد اور کون سی عورتیں ہیں جو ناپاک رہتے ہیں اور ناپاکی کی وجہ سے ان پر اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اکثر مرد اور خواتین شرم و حیا کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے غسل نہیں کرتے اور ناپاکی کی حالت میں کئی دن گزار دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی نحوست کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں ناپاک عورت یا ناپاک مرد رہتے ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں نحوست اور بے برکتی آ جاتی ہے اور کاروبار اور رزق میں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عورتوں میں یہ سستی اور کاہلی بہت زیادہ ہے کہ وہ ہم بستری کے بعد یا حیض و نفاس کے بعد غسل کو ڈیلے کیے رکھتی ہیں۔ کس وجہ سے ڈیلے کرتی ہیں؟ ان کا خیال ہوتا ہے کہ پہلے ہم گھر کی صاف صفائی کر لیں، گھر کے کام کاج کر لینے کے بعد غسل جنابت کر لیں گی۔ ایسی خواتین کیا کرتی ہیں؟ آگے کی بات بھی سن لیجئے۔ ایسی خواتین ایک کام کے بعد دوسرا کام، پھر تیسرا کام، اور پھر اسی طرح ناپاکی کی حالت میں اپنے آپ کو گھر کے کام کاج میں مصروف رکھتی ہیں، اور جب شام ہو جاتی ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے یعنی سورج غروب ہونے لگتا ہے، پھر یہی خواتین اپنا مفروضہ قائم کر لیتی ہیں کہ اب شام ہو گئی ہے اور شام کے وقت سورج غروب ہونے کے وقت نہیں نہانا چاہیے۔ پورا دن ناپاکی میں گزار دیا، اب بھی وہ ناپاکی کے غسل کو ملتوی کر رہی ہیں کہ صبح جلدی اٹھ کر نہا لیں گی، غسل جنابت کر لیں گی، لیکن پھر صبح اٹھ کر ان کو گھر کے دوسرے پڑے ہوئے کام نظر آ جاتے ہیں اور یوں ایک نہ ختم ہونے والا ناپاکی کا سلسلہ جو پے در پے چلتا ہی رہتا ہے۔ اب خود سوچیں، جس گھر میں ناپاک مرد یا ناپاک عورت رہے گی وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ اور جس گھر میں ناپاک لوگ رہتے ہوں وہاں بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ناپاک مرد اور ایسی ناپاک عورتیں جو بلا وجہ اپنے غسل جنابت کو ڈیلے کیے رکھتے ہیں، ان پر جادو اور جنات کا اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ یقیناً وہ خود ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا اور کھانا پینا یا دیگر گھر کے کام کاج کرنا تو جائز ہے، لیکن اس وقت جب کوئی مجبوری ہو، بغیر کسی وجہ کے آپ جنابت کے غسل کو لیٹ نہیں کر سکتے۔ پہلی ہی فرصت میں نہا دھو لیں، پاک صاف ہو جائیں، تاکہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سکے۔ محترم ناظرین، غسل کرنے سے پہلے ناپاکی کی حالت میں ناف کے نیچے کے بال، بغل کے بال، سر کے بال، ناک کے بال، حتیٰ کہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے، کیونکہ ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی اور لا علاج بیماریاں ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں سر کے بال، بغل کے بال یا زیر ناف بال، یا پھر اگر آپ نے اپنے ناخن کو بھی کاٹیں گے تو اس سے ایسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں، یا آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں جن کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی کہ یہ بیماری کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے ناپاکی کی حالت میں سر کے بال، ناخن، زیر ناف بال یا بغلوں کے بال بھی نہ کاٹے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے،
وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد ہم بستری کا غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال سے پانی گزرتا ہے اس کے ہر ایک بال کے بدلے اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ کم کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ اس سرد رات میں وہ غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اسے میرے پروردگار ہونے کا یقین ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ اب غسل کا طریقہ بھی سن لیں کہ کیسے کرنا ہے۔ غسل میں 3 فرض ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی ایک فرض چھوٹ گیا یا رہ گیا تو چاہے سمندر میں بھی نہا لیں تو بھی غسل نہیں ہوگا اور ناپاک ہی رہیں گے۔ پہلا فرض یہ ہے کہ منہ بھر کر غرغرارہ کرنا کہ جس سے حلق کے آخری حصے تک پانی پہنچ جائے۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو تو اسے نکالنا بھی ضروری ہے، اگر اس جگہ تک پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے، صرف کلی کریں، کیونکہ اگر غلطی سے بھی غرغرارہ کرنے کی وجہ سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص پان یا گٹکا وغیرہ کھاتا ہے جس کی وجہ سے گٹکے کا چونا اس کے دانتوں میں اتنا زیادہ جم گیا ہے کہ اس کا اتارنا بہت زیادہ مشکل ہے اور نقصان کا سبب بھی ہے تو پھر معاف ہے۔ اگر بغیر کسی نقصان کے وہ اتارا جا سکتا ہے یا چھڑایا جا سکتا ہے تو اسے اتارنا یا چھڑانا یہ واجب ہے، بغیر اس کے چھڑائے غسل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، ناک کے آخری سے نرم حصے تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ ناک کی گندگی کو انگلی سے اچھی طرح سے نکالنا، پانی ناک کی نرم ہڈی تک لگانا چاہیے اور پانی ناک میں سے محسوس ہونا چاہیے۔ تیسرا اور آخری فرض یہ ہے کہ تمام بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، ناف کے سوراخ تک پانی پہنچانا اور بہانا ضروری ہے۔ غسل کیسے کرنا چاہیے؟ غسل میں نیت کرنا سنت ہے، اگر نہ بھی کی تو بھی غسل ہو جائے گا۔ غسل کی نیت یہ ہے کہ میں پاک ہونے اور نماز جائز ہونے کے واسطے غسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ نیت کے بعد پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں سمیت 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں اور پھر شرمگاہ اور اس کے اطراف کے حصوں کو دھوئیں، چاہے وہاں پر گندگی لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر بدن پر جہاں جہاں گندگی یا خون لگا ہوا ہے اسے دھوئیں، پھر اپنی ٹانگوں کو دھوئیں اور اس کے بعد غرارہ کریں کہ پانی حلق کے آخری حصے تک پہنچ جائے، پھر مسوڑے وغیرہ کو اچھی طرح سے صاف کریں، اور اگر کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی ہو تو اس کو نکال لیں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، ناک کی نرم ہڈی تک یعنی آخری حصے تک پانی پہنچائیں، پھر چہرے کو دھوئیں، اس طرح کہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ 3 مرتبہ دھوئیں، پھر 3 مرتبہ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں جس طرح سے وضو میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی ملیں، یعنی کہ اپنے بدن کو پانی سے مل مل کر اچھی طرح سے دھوئیں۔ پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، اور اسی طرح پانی ڈالنے کے بعد بدن کا کوئی حصہ سوکھا یا خشک نہ رہ جائے، سر کے بالوں کی جڑوں میں، بغل میں، شرمگاہ اور اس کے آس پاس کے حصوں پر ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح عورت اپنے سر کے بال، کان کی بالی، ناک کی نتھلی وغیرہ کو گھما گھما کر وہاں تک پانی پہنچائے۔ تو اب آپ اسلامی شریعت کے مطابق پاک ہو گئے ہیں، آپ کا غسل صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد صابن وغیرہ جو جائز چیز ہو لگا سکتے ہیں، اور آخر میں پاؤں پر پانی بہا لیں۔ پاؤں دھونے کے بعد آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ ہماری بہنیں جن کو ناخن رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ناخن کے اندر جو میل کچیل پھنسی ہوتی ہے اس میل تک پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا، لہذا ناخن ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی کاٹا کریں۔ عورت ناخن پالش بھی استعمال کرتی ہے،
آپ کے جس ناخن پر ناخن پالش لگی ہوگی وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، لہٰذا ان کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو سارا دن ناپاک رہتی ہیں، نہ ان کا وضو ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا غسل ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔